نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ کل ہم اپنی فقہ القلوب کی کلاس میں پڑھ رہے تھے کہ دو چیزیں جب ساتھ نہ ہوں تو کام نہیں بنتا۔ ایک یہ کہ اچھی چیزوں کو اپنانا اور ایٹ دا سیم ٹائم وائل یو آر اڈاپٹنگ گڈ اسٹف تو بری چیزوں کو نکالنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بری چیزوں کو رکھتے ہوئے آپ اچھی چیزوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ بری چیزوں کو چھوڑتے وقت آپ اچھی چیزوں کو اپنائیں نہیں۔ خالی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اگر خالی جگہ چھٹے گی تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی چیز نے اس کو آکیوپائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ بری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں تو یو کین ناٹ لیو یور ہارٹ ایمٹی، یو نیڈ ٹو فل ان یور ہارٹ وتھ سم تھنگ گڈ اینڈ یو نیڈ ٹو نو۔ آپ کو علم بھی ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر کوئی کام صحیح نہیں ہو سکتا، کوئی کام درست نہیں ہو سکتا۔ علم شروعات ہے۔ ہمارے دین کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، پڑھو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ بولا ہے وَاعْلَمُوا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جان لو، علم حاصل کر لو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم حاصل کر لو کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں، علم حاصل کر لو۔ یعنی علم کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، ہم کبھی بھی اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتے۔ ہم دنیا کے جھنجٹوں میں اور دنیا کی روٹین کام میں ایک جانور کی طرح لگ کے علم کو سائڈ پر کارنر پہ نہیں کر سکتے کہ جب میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں علم حاصل کر لوں گی۔ ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ علم کے ساتھ ہی آپ کی اصل زندگی شروع ہونی ہے۔ تو یہ جو علم کا اثر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے دل پر ہوتا ہے۔ جیسے جسم ہوتا ہے نا، تو جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم بیمار ہوتا ہے، پھر جسم کی کوئی دوائی ہوتی ہے اور پھر اس کو شفا ہوتی ہے، اس کی کیور ہوتی ہے، اور پھر جسم کی صحت اور اس کی خوشی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح بالکل یہی معاملہ دل کا بھی ہوتا ہے۔ دل کی بھی اس کو کیا کہتے ہیں، صحت ہوتی ہے، دل کی بھی خوشی ہوتی ہے، دل کی بھی زندگی ہوتی ہے۔ اور کچھ دل بیمار ہوتے ہیں اور ان میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو ایسا ہو سکتا ہے کہ دل مرا ہوا ہو لیکن اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے ایمان کے لحاظ سے، کہ جب دل مر جاتا ہے گناہ کر 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 کے اور بے پرواہ رہ کر، بے علم رہ کر، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا نا کہ ایمان والو، جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں تو تم ان کو پازیٹیو آنسر کرو۔ تو اس کا مطلب ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم مرے ہوئے تھے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، اور یعنی قرآن کے ذریعے سے، اور پھر تم اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے اندر چلتے پھرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر دل مرا ہوا ہو اور دل کے اندر ایمان جو ہے وہ کم ہو گیا ہو، اس میں نقص ہو گیا ہو، وہ ختم ہونے والا ہو، تب بھی there is a hope that we can bring it back۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ علم کے ساتھ جڑ جائیں، آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ علم حاصل کرتے رہیں کرتے رہیں۔ یہ کبھی بھی ہوپ لیسنس نہیں ہونی چاہیے کہ what I'm not changing, I can't see the change in myself۔ You keep on studying, you keep on learning, and there is going to be a time when Allah subhanahu wa ta'ala is going to open up the door for you۔ You keep on making dua۔ اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آ رہی تھی، فلاح کی طرف آؤ، سکسیس کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نماز از یور سکسیس، دس از ویئر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ہیلپ، کم۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے میں اللہ تعالیٰ کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، ہم میں برائی سے بچنے کی کوئی ہمت نہیں ہے، سوائے اس کے جو آپ کی طرف سے آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں ہماری۔ یہ کلمہ مدد کا کلمہ ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ جنت جس
چابی سے کھلے گی نا, یہ لا حول ولا قوت ایسا کلمہ ہے کہ وہ چابی ہے, اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا, کیونکہ اس میں ہمبلنس ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عاجزی ہے کہ اللہ میری مدد کریں, میری مدد کریں, میرے میں خود کوئی طاقت نہیں ہے, آئی ایم ناٹ اے بگ تھنگ. تو ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جڑا رہے دین سے, ایمان سے, صحبت اچھی اختیار کرے. صحبت سے بہت بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس دفعہ استاذہ نے یہ سنایا تھا, یہ واقعہ مجھے بھی پتا تھا لیکن اس کی کچھ شروعات نہیں مجھے پتا تھی, اور یہ تھی کہ کسی بندے کو لیلۃ القدر مل گئی. لیلۃ القدر یعنی اس کو پتا چل گیا کہ آج یہ لیلۃ القدر ہے, تو اس نے کیا دعا مانگی, اللہ مجھے اچھے دوست دے دے. تو لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہوئی تم تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے, تم نے دوست ہی مانگنے تھے. تو اس نے کہا کہ دوست اگر اچھے ہوں تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت, اور دوست اگر خراب ہوں تو کیا ہوتا ہے, یعنی انسان کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے. خراب دوست اگر آپ دیکھ لیں کہ ہماری اپنی آس پاس ہم دیکھیں نا کہ جن دوستوں کا شوق فیشن ہوتا ہے, شاپنگ ہوتا ہے, تو لا محالہ آپ کیا کرتے ہیں, یو بیکم لائک them, your thinking becomes like that. ابھی کیا ہوا کہ مجھے یہاں پر ہم لمبی شرٹس ڈھونڈتے ہیں نا, کینیڈا میں کہ لمبی شرٹس ملے, ایسے ڈریسز ہوں جو لمبے ہوں. تو میری بھانجی آئی تو ایسے ہی میں بات کرنے لگی کہ جو لمبے ڈریسز ہوتے ہیں, اس نے کہا کہ خالہ آپ کو جو ہے نا میں وہ بتاتی ہوں یہ سائٹ ہے. اس نے کیا کیا, میرے فون کے اوپر اس کو اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر دیا. اب وہ کیا ہو کہ تھوڑی دیر مجھے ملے تو میں کہوں اوہ, اس کی طرف سے نا وہ ٹنگ 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 کر کے ریمائنڈرز آتے ہیں کہ یہ چیز اس نے پہ لگی ہوئی ہے. وہ ایک دو دن تو میں نے اس کو دیکھا ہے کہ ایک دم ہوتا ہے نا بندے کو کہ دیکھتی ہوں کہ یہ ایسا ڈریس ہے جو میں پہن سکتی ہوں, تو وہ کھولو تو پھر آگے آگے سکرول کرتا جاتا ہے بندہ. استغفر اللہ العظیم, I said what is this, it is eating up my time and my energy. اور پکڑ کے ڈیلیٹ کیا, ختم کرے بندہ اس چیز کو کہ ایسے مصیبت پڑ گئی. تو اٹس لائک اے فرینڈ. آپ کے ٹیلی فون کے اوپر جو ایپس ہیں دیٹ از لائک یور صحبت. وہ آپ کو یا تو اچھے طریقے کی طرف لے کر جائے گی یا برے طریقے کی طرف, یا آپ کے ٹائم کو کنسٹرکٹیو بنا دے گی, پروڈکٹیو بنا دے گی, اور یا آپ کے ٹائم کو ایسے کھا جائے گی کہ بیکار ردی کر کے رکھ دے گی آپ کے ٹائم کو. تو دوستوں میں سے بھی کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ٹائم کو ردی کر کے رکھ دیتے ہیں. دے جسٹ ڈسٹروئے, اتنا پریشس چیز ہے ٹائم, اور اس ٹائم میں سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں لینے دیتے. اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لمحے لمحے کو چمکا دیتے ہیں. یو بیکم سو کانشیس کہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ لائف از ٹو پریشس ٹو بی ویسٹڈ. I need to bring out the best of it. مجھے اس کا بہترین حصہ لینا ہے, مجھے اس سے بہترین کام لینا ہے. پھر آپ کو یہ پتا کہ اگر میں کچھ اور بھی نہیں نہ کری, کچھ اور نہیں کری, تو میں دعا کر رہی ہوں تو مجھے دعا پہ اجر اور ثواب بھی مل رہا ہے, اور میری دعا بھی قبول ہو رہی ہے. میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہی ہوں, تو میں انویسٹ کر رہی ہوں اپنے ٹائم کو. کم از کم اگر میں کوئی اور نیکی نہیں کر رہی تو میری زبان میرے پاس موجود ہے جو میں استعمال کر سکتی ہوں. تو ابھی کل ہم وہ سن رہے تھے آیت جمعے کے نماز کے بیچ میں کہ ایمان والو نہ خیانت کرو, نہ خیانت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو خیانت پتہ کیا ہوتی ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو ہمیں جسم دی ہے نا, یہ امانت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. یہ ہمارے ہاتھ امانت ہیں, ہماری آنکھیں امانت ہیں, ہمارے کان امانت ہیں, ہمارے جسم کا یہ ہماری باڈی پارٹ سب امانت ہے. اب اس امانت کو کیسے استعمال کرنا ہے, جس طرح امانت والے نے آپ سے چاہا ہے. آپ ان سے وقت ضائع نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے ٹیلی فون کے اوپر ڈفرنٹ اسکیٹرڈ ہو کر کبھی ایک ایپ کے اوپر جا کے کامنٹ کر رہے ہیں, کبھی دوسرے پر کامنٹ کر رہے ہیں, کبھی کیا چیز دیکھ رہے ہیں, کبھی کیا چیز دیکھ رہے ہیں, کبھی کیا چیز سن رہے ہیں, کبھی کیا چیز سن رہے ہیں.
These are the spies of Allah subhanahu wa ta'ala. They are going to go and what do you say, tell on you کہ آپ کے خدا نہ خواستہ یا تو حق میں ہوں گے یا خلاف ہوں گے. جا کے سچی سچی باتیں بتا دینی ہیں انہوں نے. یہ نہیں کہنا کہ اوہ ہم تو آپ کے تھے, آپ ہی کے رہیں گے, آپ ہی کے حق میں بولیں گے. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی ہیں وہ آپ کے حق میں بولیں, قیامت کے دن اور ہی معاملہ ہو جائے. تو یہ امانتے ہیں نا, ان کو ویسے استعمال کرنا ہے, اور پھر جب آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے, تو بس پھر عیش ہو جاتی ہے. پھر انسان دنیا اور آخرت کا فائدہ اٹھاتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں نقصان والے ہوں گے. اللہ کی بات مان کے آپ نقصان والے نہیں ہو سکتے. You can't be a loser if you are listening to Allah subhanahu wa ta'ala. It is impossible. جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا امپاسبل ہے نا, ایسے اس بندے کا ناکام ہونا امپاسبل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان لے. لیکن آپ کو پتہ ہے کیوں ہم ناکام ہوتے ہیں, کیوں ہمیں ناکامی ملتی؟ کیونکہ ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں. کچھ باتیں اللہ کی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. تو جہاں پر نہیں مانا ہوتا وہ چیز ہم کو نقصان دیتی ہے, ہم کو ہرٹ کرتی ہے, ہمیں لوزر بناتی ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں ہاں ہم کیوں لوزر ہوئے, ہمارے سے تو یہ وعدہ تھا کہ ہم تو کامیاب ہونے. تو ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, when you are going to be completely submitting yourself to in front of Allah subhanahu wa ta'ala, then there is the promise of complete success. تو جو ہم مانتے ہیں بات اس کی خیر ہم کو پہنچتی ہے, اس وجہ سے ہم سیف رہتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم ڈنڈی مارتے ہیں یا کوئی خرابی کرتے ہیں یا کوئی اپنا دل کی بات مان کے اللہ کے حکم کے سامنے دل کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اپنے دل کی بات مانیں, کہ وہاں پر ہماری اپنی مار آ جاتی ہے, ہمیں خود کو تکلیف پہنچتی ہے. پھر جب تکلیف پہنچتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کیوں. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کو کوئی ریسیپی دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ اس طرح آپ کو یہ کھانا اچھا لگا نا, آپ اس کو فالو کریں, اس کے سٹیپس کو فالو کریں گے, تو دین یو آر گوئنگ ٹو ہیو دا سیم فوڈ ایز یو جسٹ ایٹ اینڈ یو لوڈ اٹ. یہ ریسیپی ہے, یہ اس کا طریقہ ہے. ہم کہ نہیں بھائی, جہاں انہوں نے چینی ڈالی وہاں نمک ڈالیں گے. تو پھر کیا ہوگا, کیا وہ اسی طرح کی چیز بنے گی؟ نہیں نا. جب آپ نے اپنی مرضی اپنا دل ڈال دیا بیچ میں اور اس کی صحیح ریسیپی کو فالو نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی دا کانسیکوینس از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. تو جب تک ہمیں ایک کانشیس, ایک شعوری طریقے سے ہم زندگی کو نہیں نہ لیتے, تب تک ہم سیریسنس آف دا ڈے آف ججمنٹ کو نہیں سمجھ سکتے. That is going to be a serious matter. On the day of judgment, it is going to be a serious matter. It is not going to be easy. Yes, جو مانیں گے انشاءاللہ باذن اللہ, ان کے لیے وہ دن اللہ تعالیٰ نے کہا یسر والا ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا بتائیں کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے ہیں اور کوشش پوری کرتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں, استغفار کرتے رہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ایون دو دے مائٹ ہیو میڈ مسٹیکس, اسٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے خوف اور حزن کو نکالے گا اور وہ دن آسان کر دے گا, اور ایک نماز اور دوسری نماز کے ٹائم کے درمیان کے بیچ میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن جو کافر ہوگا اس کے لیے وہ دن 50,000 سال کے برابر. It's gonna be a difficult day. سو ہم اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگتے ہیں, لیکن اس آسانی کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل, ہماری سوچ, ہماری دعا, یہ سب کچھ میٹر کرتی ہے. تو بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے ہم کہ کوئی بھی کہیں سے بھی کیسی بھی آواز دے اور ہم کہیں کہ چونکہ سارے لوگ یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں گی. We can't do that. ہم ایوریج اور بلو ایوریج ہیومن بینگز نہیں بن کر رہ سکتے. وی آر دا لیڈرز. کنتم خیر امت اخرجت للناس. وی نیڈ ٹو بی دا لیڈرز. ابھی وہ ان کا
ایک ہے شیخ عثمان جو دعویٰ کرتے ہیں مطلب ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے, تو ان کا میں سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مسجد میں ہم نے دیکھا کہ گورا بیٹھا ہوا ہے, تو ہم نے کہا نیا مسلمان ہوگا, تو ہم نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں کل دعویٰ کرنے کے لیے, تو چلو ہمارے ساتھ, آپ بھی. تو اس نے کہا چلے, اور اگلے دن سارا سامان باندھ کے چل پڑے. تو وہ پوچھنے لگے آپ کب مسلمان ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں تو مسلمان ہی کوئی نہیں. اس نے کہا ہے آپ مسلمان نہیں ہو؟ تو ہم تو سمجھے کہ آپ مسلمان ہو کہ ہم آپ کو دعویٰ کے لیے لے کے جا رہے ہیں. وہ کہا نہیں میں تو مسلمان نہیں, آپ ساری باتیں کر رہے تھے اور مجھے باتیں اچھی لگ رہی تھی, تو جب آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ چلو, تو میں نے کہا چلو. تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا ہو؟ تو اس نے کہا میں تو جیوں. تو ہنسنے لگے کہ لو جی, ہمارے ساتھ تو سارے پیلسٹینینز بھی ہیں اور یہ جو آ گیا, لو ہمارے تو کورم پورا ہو گیا, سارا فیصلہ. اس نے کہا نہیں چلیں. اور جب وہ وہاں پر پہنچے, انہوں نے دعویٰ کیا, تو اس نے کہا کہ شہادہ پڑھائیں مجھے. مسلمان ہو گیا وہ. کہتے ہیں جب مسلمان ہو گیا تو ہم ابھی ادھر ہی تھے, تو یہ سحری کے وقت آواز آئی زور زور سے رونے کی. انہوں نے کہا یہ آہستہ کا رونا نہیں تھا, چیخو پکار والا رونا تھا. تو جب ہم بڑبڑا کے اٹھے تو وہی بندہ رو رہا تھا, اور اس نے کہا کہ تم سب سے بے انصاف اور برے لوگ ہو مسلمان. تو انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اچھی چیز ہوتی ہے, آپ دیکھو کہ میڈیا والوں کے پاس جو چیز ہو جاتی ہے وہ کیسے اس کی مشہوری کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو بتاتے ہیں, کیسے ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس چیز کو استعمال کریں. اور تمہارے پاس دنیا کی بہترین چیز ہے لیکن تم لوگ آپ اس کو نہیں پھیلاتے ہو. تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو دنیا کی بہترین چیز ہے, لیکن تم نے لوگوں میں اس طرح نہیں پھیلایا جس طرح اس کے پھیلانے کا حق تھا. اور کتنے لوگ کہ دیکھو میری ماں مر گئی اس میں جہالت میں, لیکن کسی نے نہیں بتایا, مجھے نہیں پتا تھا, یہ ساری باتیں مجھے نہیں پتا تھا, میں اپنی دنیا میں تھا کہ کوئی مجھے بتاتا. تو بات ساری یہ کہ ہم بہترین امت ہے, ہمارے پاس بہترین چیز ہے, لیکن کانفیڈنس نہیں ہے, ہمارے میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے سچ کو بتا سکیں. یہ چیپٹر بھی ہمارا سچ کا ہے نا. تو جب تک ہمارے اپنے دل میں یہ ٹھکا ہوا نہیں نہ ہوگا سچ کہ بھئی یہ سچ ہی ہے, یہ دنیا کا بہترین سب سے بڑا سچ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تب تک ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ٹیل ادر پیپل. ابھی تو ہم اپنے ساتھ ہی اسٹرگل میں لگے ہوئے, ابھی تو اپنے دل کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ادھر گرتے ہیں, کبھی ادھر گرتے ہیں, فیشن کچھ کہہ دیتا تو ادھر پھسل جاتی ہے ٹانگ, ادھر کوئی بدعت کے معاملے میں کہہ دیتا چلو جی اس مزار پہ چلے, ادھر پھسل جاتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کر لو, یعنی دیر آر سو مینی تھنگس کہ جہاں پر ہم خود پھسل رہے ہیں. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو پرووائڈ اے سالڈ گراؤنڈ ٹو ادر پیپل؟ سو کم از کم توحید کا سبق تو ہمارا پکا ہونا چاہیے نا, توحید تو پکا ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ جو بیسک چیزیں ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ تو پوری ہونی چاہیے. ابھی کسی کے گھر میں کوئی گئے اور انہوں نے کہا کہ بڑی ایج کا لڑکا, مطلب 30 ایئرس کا لڑکا تھا, اور وہ آیا اور سب نے روزہ رکھا تھا. انہوں نے کہا آپ, اس نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. مطلب نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کسی بیماری, اگر ہم گمان کریں کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے, لیکن بیمار تھا ہی نہیں, اچھی بلی باتیں کر رہا تھا سب کچھ. لیکن یعنی یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ بیسکس میں ہم گڑبڑ کر رہے ہوں. کم از کم بیسکس ہماری پوری ہونی چاہیے, اس کے بعد کی باتیں تو بعد میں آتی ہیں. تو آج یہ جو ہمارا چیپٹر ہے نا سچ کا, ہے تو اس کا ٹائٹل الکذب, جھوٹ, لیکن ہم اس چیپٹر کو سچ کا چیپٹر کہیں گے کہ سچ کیا ہوتا ہے. سچ ہوتی ہے حقیقت میں جو بات ہوئی ہوتی ہے, اس کو سچ کہتے ہیں. صدق, حقیقت حال, اور الکذب اس کا اپوزٹ ہے, جھوٹ بولنا. تو جب انسان سچ بولتا ہے, اور میری پیاری بہنوں سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ نے یہ بول لی ہے الحمدللہ, وہ بندہ باقی چھوٹے چھوٹے جھوٹ کیوں بولے گا؟
جس نے اتنا بڑا سچ اپنایا ہوا ہے اور اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ بولتا ہے، اس کے لیے تو پھر یہ بڑی شرمندگی کی بات ہو کہ وہ اور باتوں میں جھوٹ بولے. سچ جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. وہ لوگ جو اچھے ہوتے ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں سچے بندے کی طرف، اور جب نیک لوگ پاس آتے ہیں، فرشتے پاس آتے ہیں، تو پھر نیکی کے مواقع انسان کو نظر آنے لگ جاتے ہیں اور وہ ان کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتا ہے اور ایکٹیو بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بھی رجسٹرز ہیں کچھ، اس کے بیچ میں وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے. اور جھوٹا جو ہوتا ہے، جھوٹے لوگ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں یہ تو عام سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیں جس طرح کا کوئی انسان ہوتا ہے نا، اس کی اسی طرح کی کمپنی بھی ہوتی ہے، اسی طرح کے اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اسی طرح کے اس کی انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو جو جھوٹا ہے وہ جھوٹی چیزیں ہی سوچتا ہے، جھوٹی چیزیں ہی ڈھونڈتا ہے، جھوٹے کام ہی کرتا ہے، جھوٹی نیکیاں کرتا ہے، اور اس کے جھوٹے ہی دوست ہوتے ہیں. اور جھوٹ ایک ایسی برائی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. اتنی گندی چیز ہے یا اتنی بدبودار چیز ہے کہ فرشتے حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ نہیں وہ بولتا کیونکہ اس کے پاس اتنا بڑا سچ ہے. تو کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ کس کس جگہ پر ہم جھوٹ بول جاتے ہیں. ایسی جگہ ہوتی ہیں، یقین کریں اگر جھوٹ نہ بولے نا انسان گزارا چل جاتا ہے. جب آپ کے دل میں یہ ہوگا نا خیال میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ یقین کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بچا لے گا جھوٹ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لے گا. لیکن جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہم جھوٹ بولیں گے نا تو پھر وہ ہدایت نہیں ملنے والی. منافقوں کے بارے میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت نہیں ان کو ملتی. اچھا اگلی حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آئے گی جس کے بارے میں گھریلو قسم کی ہم بات کریں گے، اس سے سمجھ آ جائے گا. عن عقبۃ بن عامر قال، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کہ نجات کس میں ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک، مالک بن جاؤ، علیک لسانک، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ آپ. ولیسعک بیتک، اور وسیع ہو جائے تمہارے لیے تمہارا گھر. وابکی، اور رو، علی خطیئتک، اپنی غلطیوں پر رو. اچھا اب اس کے بیچ میں کیا ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی زبان کے مالک بن جائیں. ہماری زبان کا مالک کون کون چیز بن سکتی ہے بتائیں ذرا. کون سی چیز ہم کو مجبور کرتی ہے کہ جھوٹ بولیں؟ ظاہر ہے وہ چیز مالک ہی ہے تو ہم کو حکم دیتی ہے نا. ہمارے ایموشنز، ہاں ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے مالک بن سکتے ہیں، اور ہماری زبان سے وہی نکلے گا. غصہ ایموشن ہے، وہ اگر مالک بن گیا تو پھر وہ کہلوائے گا ہم سے جو کچھ بھی کہلوانا چاہتا ہے. اور شیطان، ہمارے بلیفس، سوری ہاں جی، ہاں بلیفس، میں نے وہ بولا تو، ہمارے بلیفس. ہاں پازیٹیو چیز نہیں پوچھ رہی، نیگیٹو چیز پوچھ رہی ہوں کہ کس طرح سے نیگیٹو چیزیں ہماری زبان کی مالک بن جاتی ہیں. جیسے جاب کسی کی ہوتی ہے اور جاب میں وہ آپ کو کہتے ہیں جھوٹ بولے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو کہ سچ بولے. لیکن کیا ہو رہا ہے یہ رمشا، آپ کیوں حدیث کو اس کو ہٹا دیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو وہی پریپیئر کیا ہوا تھا. سوری میری وہ مکس اپ ہو گیا ہے. رمشا وہ وضو کر رہی ہے، ابھی آتی ہے تو وہ کرتی تھی. اوکے ٹھیک ہے. اچھا
جاب ہماری زبان کی مالک بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جاب میں اگر آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ بات کہنی ہے جو سچی نہیں ہے, جو جھوٹی ہے, اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے, تو وہ ہماری مالک بن سکتی ہے. شیطان زبان کا مالک بن سکتا ہے. میڈیا. ہمارے بچے، ان کو ہم کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں جو کہ جھوٹی ہوتی ہیں، اور ہم ان کو اچھی بات سکھانا چاہتے ہیں. ایگزامپلس کیسے جھوٹی ہو سکتی ہیں؟ لائک کہ میں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ہاں، اپنے بارے میں انسان اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے ان کو سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے جھوٹ بولے، حالانکہ اس نے یہ کیا نہ ہو. کوئی ضرورت نہیں ایسی مثال دینے کی، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی. اگر سچ نہیں ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹے کوائٹ، خاموش رہنا چاہیے اس معاملے کے بارے میں. کسی اور کی مثال دے دینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دینی چاہیے، لیکن اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ میڈیا اور یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کیسے جھوٹ بولتی ہیں نا اپنی پروڈکٹ کے بارے میں. کیسے لوگوں سے جھوٹ بلواتی ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز کو اور انفلوئنشل پیپل کو یوز کرتی ہیں اور ان سے باتیں کہلواتی ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے. جی، ہمارا چیپٹر الکذب کا ہے، حدیث نمبر 86 ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان کے مالک، ایون اپنے نفس کو اپنی زبان کا مالک نہیں بنانا چاہیے. نفس تو پھر آپ کو غلط چیز کے اوپر مائل کرتا ہے نا، جھوٹ کے اوپر مائل کرتا ہے، یا اس کو کیا کہتے ہیں بہتان کے اوپر مائل کرتا ہے، یا غصے میں غلط بات کے اوپر مائل کرتا ہے. تو آپ اپنے نفس کو بھی 87 پہ چلے جائیں، اپنے نفس کو بھی نہیں بنانا چاہیے مالک اپنے زبان کا، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مالک بنائے کہ جو میرا رب کہے گا میں وہی بولوں گی. آلسو اور جی، مجھے خالی بولنا تھا، وہ ڈاکٹرز کو بھی یہ جو نئی دوائیاں بناتے ہیں، they give so much free to them کہ اب اپنے پیشنٹس میں بانٹو. تو ہم لوگ جب ڈاکٹر سے ملتی ہیں وہ دوائیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ بیسٹ ہوگی بیکاز ڈاکٹر ہمیں دے رہا ہے، مگر وہ ہاں، بھی انسان ہے، اس کو بھی پیسے دیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے. I don't know میں اپنی طرف سے گیس کروں. I نہیں don't know بالکل about the ایسا money. ہوتا ہے. یہ تو فارماسیوٹیکل کمپنیز کا یہ تو بہت مطلب واضح بات ہے نا کہ کتنی دوائیاں ہوتی ہیں، ان کے کتنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اٹ ہیز بیکم اے ویری بگ بزنس، تو وہ ڈاکٹرز کو یوز کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز ان کی اچھی باتیں بتا کے اپنے مریضوں کو، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یوز کریں گے تو ایک اور مسئلہ شروع ہو جائے گا. یعنی اب یہ دوائی ایک بیماری کے لیے کھائیں گے، 2 بیماریاں اور پیدا ہو جانی ہیں ان کے اندر. they definitely know. لیکن یہ بھی ایک جھوٹ میں آ جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کی دونوں چیزیں واضح نہ کر دیں اپنے مریض کے اوپر، کہ اگر آپ یہ کھائیں گے تو ان کی زبان کا مالک ان کا بزنس بن جاتا ہے، ان کی اپنی جاب بن جاتی ہے. سو یہ دیکھ لیں کہ اپنی زبان کا مالک، اب آپ اپنی زبان کے مالک ہیں. آپ چاہیں گے تو اس کو روک لیں گے، بولنے نہیں دیں گے، اور چاہیں گے تو یہ بولے گی. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا نا. تو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے یہ جو دانت ہے نا، یہ ایک جیل کی طرح ہے زبان کے لیے، لیکن یہ اس جیل کو توڑ کے باہر آ جاتی ہے، اور زبان سے بڑے بڑے ظلم ہو جاتے ہیں انسان سے. تو اگر آپ اس کے مالک ہیں نا، تو آپ وقت بے وقت اس کو نہ یوز کیا کریں. اس سے بہترین کام کیا ہو سکتا ہے زبان سے؟ بتائیں کیا بہترین کام ہو سکتا ہے جس سے کوئی نقصان کا اندیشہ ہی نہ ہو آپ کو؟ بالکل ذکر زیرو. آف اللہ، جی، ذکر آف اللہ، اور شاباش. stay quiet. یہ لمبی خاموشی جو ہے نا، وہ یعنی جس خاموشی میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور لوگوں کی طرف سے آپ خاموش ہیں، وہ نجات کا ذریعہ ہے. آپ ڈیفینیٹلی 110% چانسز ہیں کہ آپ کامیاب ہیں، کنفرمیشن ہے بلکہ کہ آپ کامیاب ہیں، کیونکہ بول کے انسان شرمندہ ہوتا ہے، خاموشی سے شرمندہ کبھی بھی نہیں ہوا. موسٹلی خاموشی آپ کو عزت ہی دلاتی ہے. جیسے انسان منہ کھولتا ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں.
اکثر و بیشتر غصے میں انسان بول کے کتنا شرمندہ ہوتا ہے اور بعد میں کہتا ہے اچھا اگر میں خاموش رہتا تو اس کا کتنی بہتری ہو جاتی, کتنا میں محفوظ ہو جاتی, کتنا سکون رہتا. تو آپ اپنی زبان کے مالک بن جائیں. غصے کے وقت آپ اپنا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں نہ دیں کہ وہ آپ کی زبان سے جو چاہے کہلوا لے, تانے دلوا لے, گالی گلوچ دلا دے, غصے میں ہر ظلم والی بات کہلوا دے. نو, آپ مالک بن جائیں اس کے, خاموشی اختیار کریں اور اس وقت اللہ کا ذکر کریں. جیسے ابھی کسی نے وہ شیئر کیا تھا, کرن فاؤنڈیشن کا شیئر کر رہے تھے, پاکستان کی بہت اچھے کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھے کام کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان کی جو آرگنائزر ہیں, جو ہیڈ ہیں, وہ بتا رہی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسے ٹرین کر دیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں, وہیں رک جاتے ہیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگ جاتے ہیں. اور اذان کے پورے ٹائم میں ان کا یہ ایکسرسائز ہوتی ہے. اور تو میں نے ان کو مشورہ دیا, میں نے کہا دیکھیں بہت ہی پیارا آئیڈیا ہے الحمدللہ کہ اذان ہو تو سب چپ کر جاؤ, سارے خاموش ہو جاؤ, لیکن لمبے لمبے سانس لینے کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دینا. اذان کا جواب دینا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ لمبے لمبے سانس لینا. تو وہ بتا رہی تھی کہ اذان کے وقت خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ کیا کہ میاں بیوی لڑ رہے تھے, تو اذان شروع ہوئی تو وہ چپ کر گئی اور اس نے سانس لینا شروع کر دیا. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا کیا یہ کیا ہوا, یہ تو میرے ساتھ لڑنا ہی رک گئی ہے. تو ان کی لڑائیاں ختم ہو گئی. تو میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے, لیکن اب زبان کا کام ہے جہاں پر وہاں زبان نے کام کرنا ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان کی آواز آ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس زبان کو استعمال کر کے اذان کا جواب دینا ہے, تو پھر بہترین فائدہ ہوگا. خاموشی از ناٹ دا رائٹ تھنگ ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے نا, کسی وقت میں بولنا اچھا, اور کسی وقت میں اگر بولنا زیادہ فائدہ دے رہا ہے کسی جگہ پر خاموشی سے تو پھر بولنا چاہیے, اور کہیں پر خاموشی اگر زیادہ فائدہ دیتی ہے بولنے سے تو پھر خاموش رہنا چاہیے. لیکن ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زبان کا خود مالک ہوں. ہم نہیں ہیں مالک. There are so many things which drive us to say stuff which is dangerous for others and for us. تو آج کی ایکسرسائز آپ کو میں یہ دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کس کس جگہ پر آپ واقعی مالک ہیں اپنی زبان کے, اور کس جگہ پر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. آپ اس کو کنٹرول میں کریں. ہم سب کو یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کا مالک بن جانا ہے, اور ہم نے اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر کے بولنا ہے. say good thing اور say stay quiet, یا تو اچھی بات کریں اور یا پھر خاموش رہیں اور اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر اگر آپ پکڑ لیں گے نا, یقین کریں تو آپ کے مسئلے خود سے حل ہونے لگ جائیں گے. کسی بندے کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کے پاس یہ پیغام پہنچ جائے کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا, میرے حالات بہت تنگ تھے, مجھے بہت مشکل, بہت پریشانی, یعنی جیسے ہوتا ہے نا ڈیڈ اینڈ لگتا ہے انسان کو کہ کچھ اچھا ہو ہی نہیں رہا زندگی میں. اس نے کہا میں نے ایک دن میں نا 5,000 دفعہ استغفار کرنی شروع کر دی. میں نے بس کسی نے مجھے کہا استغفار کرو تو میں نے اتنی زیادہ کی, اور میرا ٹائم لگتا تھا استغفار کرنے میں, لیکن میں کانشیسلی استغفار کرتا تھا کہ اللہ کہاں میرے سے غلطی ہوگی ہے, کہاں میرے سے گناہ ہو گیا, مجھے معاف کر دے. اس نے اتنی استغفار کی, اس نے کہا جیسے کوئک فکس نہیں ہوتا, کوئک فکس, اس طرح میری زندگی کوئک فکس ہونے لگ گئی. کچھ دن تو ایسے گزرے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے غیبی مدد میرے لیے آنے لگی, میرے کام درست ہونے لگے, میری مشکلیں آسان ہونے لگی, میری پریشانیاں چھٹ گئیں. اس نے اپنی زبان سے کیا کیا میری پیاری بہنوں, اس نے اپنی زبان کو بہترین چیز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. اگر ہم یہ جو چیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, ٹیلی فون پہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, اگر اس کی جگہ ہم استغفار کرنے لگ جائیں نا تو ہمارے بڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اس وقت ہر گھر کے اندر بے چینی ہے, دل بے سکون ہے, کیونکہ دیر از ٹو مچ سوشلائزیشن. اب تو گھر میں اکیلا بندہ بیٹھ کر بھی اکیلا نہیں ہے نا,
سوشلائز کر رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر. تو کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا جس میں انسان کانشیسلی اپنی ذات کے بارے میں کچھ سوچے. تو اس کے لیے استغفار کی کثرت کرتے ہیں. ایک چیز پکڑ لیں, آپ کہیں کہ میں نے اپنی صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہے. جن لوگوں کو بہت مشکل ہے نا وہ استغفار کو پکڑ لیں, کیونکہ سورہ نوح میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے رزق جاری کر دیتا ہے. اب رزق صرف یہ نہیں سمجھنا کہ پیسہ ہے, رزق پیسہ بھی ہوگا, خوشی بھی ہوگی, دل کا اطمینان بھی ہوگا, نیکوکار اولاد بھی ہوگی, ساری چیزیں, سب چیزیں رزق میں شامل ہیں. آپ کو جس طرح کا رزق چاہیے ہوگا استغفار سے اس طرح کا رزق آپ کو ملے گا. بس اس زبان کو استعمال کرنا ہے. جب کوئی دوسرا آپ کو بری بات کہے تو اس زبان کا کیا استعمال ہوگا؟ اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بری بات کہہ رہا ہے اور اس کے جواب میں اچھی بات بھی کہتی ہوں تو بھی یہ بگڑے گا اس وقت. تو خاموشی اچھی ہے, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ سچویشن کو سالو کر دے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی بات میں نے اس کو کہی تو بہتر ہو جائے گا تو کہہ دیں, اپنی زبان کے مالک بن جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو بس ادھر ہی چلا جہاں پر اس کو چلنا چاہیے, اور جہاں نہیں وہاں روک دے. مجھے تیرا ذکر ہی کافی ہے. اللہ کے ذکر سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, منافقت دور ہو جاتی ہے, انسان درست راستے پر چلنے لگ جاتا ہے, گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لیا تو شیطان وہاں نہیں ٹھہر سکتا نا. تو جب شیطان نہیں ٹھہرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کی زبان اچھی بات ہی کہے گی, آپ سے اچھے کام ہی ہوں گے. اور دوسری چیز وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اور کافی ہو جائے تو تیرا گھر تجھ کو. اب آپ یہ دیکھیں, کل ہم اپنی اس میں فقہ القلوب کی کلاس میں ہی استاذہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں آج سے 100 سال پہلے ایک انسان جو پوری زندگی میں امیجز نہیں دیکھتا تھا, آج کا انسان ایک دن میں وہ دیکھتا ہے. استغفار کہہ رہی ہوں میں. استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش مانگنا, استغفار نہیں, استغفار. شاید میں تیزی میں کہہ رہی ہوں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال پہلے کا بندہ کہ جو امیجز پوری زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا, آج کا بندہ ایک دن میں وہ دیکھتا ہے, چاہے ٹیلی فون سے, کمپیوٹر سے, باہر بازار میں نکل کے. اور برائی اتنی آسان ہو گئی ہے, فحاشی اتنی ایزی ہوگی. آپ کوئی بھی یوٹیوب کا لنک کھولتے ہیں, آپ کے ساتھ میں کتنے سارے لنکس کھلتے ہیں اور اس کے بیچ میں کیسے کیسے امیجز آنکھوں سے گزر جاتے ہیں. کوئی ایڈ آ جاتا ہے, وہ آپ کی آنکھوں سے گزر جاتا ہے, آپ تو باہر گئے بھی نہیں اور آپ نے اتنا کچھ دیکھ لیا. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو, تمہارا گھر ہی تمہارے لیے اتنا وسیع ہو جائے کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور دوسرا معنی یہ کہ اپنی حدود میں رہو, اپنی حدود میں رہو. گارڈ یور لمٹس. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لمٹس وہ تمہیں کافی ہو کہ اس کے اندر رہنا مجھے کافی ہے, مجھے اس سے نکل کے مزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے باؤنڈری بنائی ہے اس کے اندر ہی میرے لیے کافی کچھ عیش ہے, کافی سکون ہے. تو گھر کے اندر رہنا, اپنے گھر کے اندر رہنا, وہ بہت آپ کو سیف کر دیتا ہے نا. اگر باہر انسان چلا بھی جاتا ہے تو بیکار میں کوئی بات بول دیتا ہے, کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے, تو بے مقصد گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. پہلی بات تو یہ, کوئی مقصد ہو تو انسان گھر سے باہر نکلے. اور دوسرا مطلب کیا کہ اپنی حدود کی پاسداری کرے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اندر اندر رہ کر سارے کام کرے, اسی کو کافی سمجھے اپنے لیے. جیسے ہے نا کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے سجن ہے, اس کی باؤنڈری ہے, اس کی لمٹ ہے, اور وہ اس کے اندر اندر رہتا ہے.
اور کافر کے لیے جنت ہے، وہ جدھر مرضی گھومے. جنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جدھر مرضی جاؤ، کوئی لمٹ نہیں. دنیا کافر کے لیے ایسے، لیکن ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ادھر تو ہم سجن میں رہ رہے ہیں، اور ادھر جا کے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے کوئی لمٹ نہیں ہوگی. جو مرضی کھائیں، جو مرضی پہنیں، جو مرضی دیکھیں، آسانی ہی آسانی. تو اپنے گھر کو اپنے لیے وسیع پائیں. اور اگر کوئی مقصد مطلب نہیں ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں. بے فائدہ کہ چلو آج کوئی کام کرنے کا نہیں ہے تو چلو بازار میں ہی گھوم کر آتے ہیں. بازار کوئی گھومنے والی چیز نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بری جگہ لگتی ہے کسی شہر کی، وہ بازار ہوتے ہیں. یہ بات آپ کو پتا تھی؟ یہ بھی حدیث ہے نا. احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ کسی شہر کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مساجد ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، کہ جو سب سے زیادہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ ورڈز نہ ہو، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بغض جن جگہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ناپسند ہے، وہ بازار ہے. بازار میں یہ نہیں کہ آپ جائیں ہی نا، کام سے جا کے پتہ ہے کہ لسٹ بنا کے لے کے جائیں، جا کے اٹھائیں چیزیں اور واپس آ جائیں. ادھر ادھر بیکار کی دکانیں نہ گھومیں. وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اور اپنی خطاؤں کے اوپر رو، اپنی غلطیوں کے اوپر، اپنی کوتاہیوں کے اوپر رو. یہ کب وقت ملتا ہے کہ انسان رو سکتا ہے اپنی خطاؤں کے اوپر؟ جب اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ سوچے کہ میں نے خطا کیا کی ہے. یہاں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، خطا کے اوپر خطا ہو رہی ہے اور سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. You know, we need to live a conscious life. ہم نے اپنی زندگی دھیان سے گزارنی ہے اور اس میں استغفار کی کثرت کرنی ہے. Can we say نہیں، استغفار کا تو مطلب ہے بخشش مانگنا. آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں اللہ تعالیٰ آپ سے بخشش چاہتی ہوں اپنے گناہوں کی. There is a card. Are you in our Husn Akhlaq group? Then I am going to share this card in which there are so many ways of doing istighfar. آپ کو پتہ ہے استغفار کا جو وہ ہے سید الاستغفار؟ اوکے، سو اس سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا امتک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ استغفار کی سردار ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ میں بھیج دوں گی کہ اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیری بندی ہوں، اور جہاں تک میری استطاعت ہے میں تیرے ساتھ عہد و پیمان پر قائم ہوں. میں اپنے ہر کاموں کے شر سے تیری پناہ لیتی ہوں اور تیرے لیے اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے بخش دیجئے، کیونکہ آپ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. بہت ہی پیاری دعا، یہ ہم صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں سید الاستغفار. اور اگر چھوٹی استغفار پڑھنی ہے تو کیا استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ آپ سے بخشش چاہتی ہوں اور آپ ہی کی طرف پلٹتی ہوں، آپ سے توبہ کرتی ہوں. سو میں یہ کارڈ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کر دوں گی، آپ نے فکر نہیں کرنی انشاءاللہ. بس میں نے آپ سے کیا کہا ہے، اس دفعہ کے ہفتے کا ہمارا کیا ٹارگٹ ہے؟ ہم نے اپنی زبان کا مالک بننا ہے. جتنا کم سے کم ہو سکے اپنے گھر سے نکلنا ہے. جو ضرورت کی جگہ ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات ہے یا کوئی چیز خریدنی ہے، ٹارگٹ رکھیں، فوکسڈ رہیں، ادھر جا کے چیز واپس آ جائیں. جتنی آنکھوں کو کم گندا کر سکتے ہیں اتنا کریں. نیچے بندہ دیکھے تو ٹھیک رہتا ہے. دوسرا یہ کہ اپنی حدود کی بھی پاسداری کریں، کہ یہ نہیں کہ آپ گھر میں ہیں تو کمپیوٹر اور ٹیلی فون
آپ کو اتنا بزی رکھے یا وہ امیجز دکھا دے جو باہر جانے سے بھی برے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو یہ کانشیس ایفرٹ ہوگا کہ ہم گھر کے اندر بھی ان چیزوں کو, ان ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں جو ہم کو گناہگار کرتی ہیں. پھر وب کی اعلیٰ خطیات, کوشش کرنے کے باوجود انسان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ I make a lot of mistakes, I try my best, but as a human being میرے اندر یہ چیز ہے, میں خطا کا پتلا نہیں جیسے کہتے کہ میں تو غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے محفوظ رکھیں اور مجھے معاف کریں. ٹھیک. اچھا, کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اس حدیث کے بعد تو آپ, یا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجئے. 15 منٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ میں اس کے بعد رکوں گی تاکہ اس حدیث کا ہی اثر ہمارے اندر رہے اور ہم اس کو پکا پکڑ لیں. Can I say something? جی جی بالکل, ڈیفینیٹلی. I just wanted to share that, ہم جب when we stay quiet, we think it's like کچھ بھی ہم نہیں کر رہے, like we're not doing anything, we're being like, we have this conception that we're being useless. But actually staying quiet is also an activity. It's because you are using your mind and you're thinking, so which is a bigger activity than talking. So don't think staying quiet is inactivity. It is actually activity because you're using your mind then, which is better than using your tongue. Yeah, it should be like that. Like while you are quiet, you should use your mind consciously and like smartly. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چپ ہیں تو بس چپ ہیں, بیکار میں چپ نہیں ہونا. یا اپنی اس خاموشی میں بھی اللہ کا ذکر بھی کریں اور غور و فکر بھی کریں کہ میں کس لیے اس دنیا میں آئی ہوں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے اپنے پیغمبروں کو بالکل سکلوڈ کیا تھا, بالکل علیحدہ کیا تھا. حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا تھا, وہاں جا کے انہوں نے روزے رکھے تھے اور انہوں نے غور و فکر کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیغمبر نہیں تھے, لیکن ان کے دل کے اندر یہ ڈال دیا تھا کہ وہ بالکل علیحدہ ہو کر, اور انہوں نے غار حرا میں کیا کیا تھا, یعنی وہاں پر بیٹھے تھے اور عبادت کی تھی, جس طرح کی بھی پتہ. تو اصل میں بات یہ کہ خاموش بھی رہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ کہ اب میں کون سی نیکی کر سکتی ہوں, کون سی in which way I have the confirmation of being a successful person, کون سی چیز ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کریں گے نا تو آپ کے پاس 110% بلکہ اس سے بھی زیادہ کنفرمیشن ہے کہ you are going to be successful. آپ سکسیسفل ہوگے, ڈیفینیٹ بات ہے. دنیا اور آخرت میں آپ کو سکسیس ملے گی. اللہ تعالیٰ صرف آخرت کا وعدہ نہیں کرتا, دنیا میں بھی وعدہ کرتا ہے, محبت پیدا کر دیتا ہے آپ کی دوسروں کے دلوں کے اندر. اگر وہ زبان کو غلط استعمال انسان کرتا ہے تو پھر دوسروں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں جو بھی احادیث آپ کے سامنے آتی ہیں, کس قدر خوبصورت چیز ہے کہ یہ محبت پیدا کرنے والی چیزیں انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہیں, ہے نا. اکثر و بیشتر عورتیں گھروں سے باہر بہت رہنا پسند کرتی ہیں, مطلب کبھی پارک جا رہی ہیں, کبھی بازار جا رہی ہیں, کبھی بہت نکلنے کا شوق رکھتی ہیں, لیکن اس سے کتنی خرابیاں ہو جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. یعنی ان کا حلیہ ایسا ہوتا ہے جب باہر جاتی ہیں تو خود بھی گناہگار ہوتی ہیں, دوسروں کو بھی گناہگار کرتی ہیں, یا پھر باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں جھوٹ یا حسد یا کسی کے خلاف غیبت کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل نہیں نکلنا چاہیے, لیکن یو نیڈ ٹو نو کہ واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ. تو یہ سب چیزیں نا اصلاح پیدا کرنے والی ہیں. اور یہ جب بندہ روتا ہے جو, وہ ہمبل ہوتا ہے, وہ تکبر والا نہیں ہوتا, وہ ایروگینٹ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح چاہتے ہیں اور انسانوں کی آپس میں محبت چاہتے ہیں. الحمدللہ. سو ہمارا انشاءاللہ یہ ٹارگٹ رہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کریں گے, اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور خاموشی اپنائیں گے. جہاں پر بولنا اچھا ہوگا انشاءاللہ باذن اللہ بہترین الفاظ استعمال کر کے اپنی زبان کو استعمال کریں گے. ورنہ جہاں پر پتہ ہے کہ میری زبان غلط کام کر جائے گی, اپنے دانتوں کے نیچے ہی دے دینا چاہیے اس کو,
یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان کو پکڑ کے کہا کرتے تھے تم نے مجھے برباد کیا. حالانکہ سبحان اللہ ہی واز دا بیسٹ آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھا کہ وہ اتنے امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن وہ بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا یہ ٹارگیٹ رہے گا, کیونکہ ڈیفینیٹلی اف وی آر لسننگ ٹو سم تھنگ وی نیڈ ٹو اپلائی دیٹ ان آور لائفس ٹو. ٹھیک ہے. اچھا جی, کسی نے کہنا ہے کچھ؟ نہیں تو پھر میں آپ کو کہانی سناتی ہوں. نہیں, کسی نے کچھ شیئر نہیں کرنا؟ اوکے. سو حضرت عدی بن حاتم تائی. حاتم تائی کا سب نے نام سنا ہوا ہے نا؟ کون تھے حاتم تائی؟ کس چیز کے لیے مشہور تھے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ He was very generous. He was very generous. Right? جنرosity کے لیے مشہور تھے نا, بہت زیادہ جنرس تھے. ان کے بیٹے عدی بن حاتم جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی سمجھے کہ بادشاہ تھے اپنے قبیلے کے, اور ہے یہ عیسائی تھے, لیکن اس کے باوجود یہ بادشاہوں کی طرح ٹیکس لیتے تھے 4th part آف ایوری ونز ارننگ. ٹھیک ہے. اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ بری یہ بات لگی اور مجھے بہت نفرت اور حقارت فیل ہوئی, اور میں نے یہ ڈر دل میں محسوس کیا کہ یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام سے کہا کہ اونٹنیاں ہر وقت تیار رکھنا, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں. تو جب فتح مکہ ہوئی اور ان کے غلام نے آ کر بتایا کہ میں ہر طرف جھنڈے دیکھ رہا ہوں اور یلغار ہو گئی ہے اور قبضہ ہونے لگا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اونٹنیاں لے آؤ اور ہم سب نکلیں گے. کہتے ہیں کہ ہابڑ تابڑ میں اتنی جلدی پڑی کہ میں اپنے گھر والوں کو اور سامان کو سمیٹا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر سیریا کی طرف نکل گیا. اور جب میں آدھے راستے میں پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی بہن کو لیا ہی نہیں, اور وہ بے یار و مددگار ادھر ہی تھی. تو ان کے پاس یہ اطلاع پہنچ گئی کہ مسلمانوں کا رول ہو گیا ہے, اور جو لوگ تھے وہ قیدی بنا دیے گئے, اور ان کی بہن جو تھی وہ بھی قیدی بن گئی, اور ان کو ایک گھر میں بند کیا تھا مسجد نبوی کے پاس. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح نکلے تو ان کی بہن نے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور جو میرا کیئر ٹیکر تھا وہ بھاگ گیا, تو آپ میرے اوپر رحم کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نگران کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بھائی عدی بن حاتم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ فرار اختیار کر چکا ہے, اور پھر چلے گئے. دوسرا دن ہوا تو پھر ان کی بہن نے ایسے ہی آواز دی اور کہا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے, یعنی پتا تھا کہ حاتم تائی میرا باپ ہے, اور یعنی لوگوں کو پتا تھا, اور میرا کیئر ٹیکر بھاگ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کہی, اور تیسرے دن جب رسول اللہ سمندر سے گزرے تو یہ خاموش ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح میری حالات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے آپ آزاد ہو. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سیریا میں جانا چاہتی ہوں کہ میرا خاندان وہاں پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو, جب تک آپ کا کوئی قابل اعتماد آدمی آپ کو نہ ملے جو آپ کی ذمہ داری لے کے وہ آپ کو سیریا پہنچا دے گا, تب تک یہ سفر نہ اختیار کرو. سبحان اللہ, میں حیران ہوتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ بے بس ہے اور جو کوئی فدیہ نہیں دے سکتا اور غلامی سے نہیں نکل سکتا, اس نے ریکویسٹ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا, اور کتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں بھی سیریا کی طرف نکلنا چاہتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ سفر لمبا ہے, آپ اکیلی ہو, ویٹ فار سم ون ہو از ٹرسٹ وردی جو آپ کو لے کر جائے. کتنی پیاری بات ہے یہ.
ورنہ کہتے کہ بس آزاد کر دیا تو اب چھوڑو، جو مرضی آئے فیصلہ کرے ہماری بلا سے. لیکن نہیں. اس کے بعد وہ بہن جو تھی وہ انتظار کرتی رہی، اور پھر ان کو پتا چلا کہ ایک قافلہ آیا ہے، اور اس قافلے میں ایک باعتبار بندہ ان کو مل گیا، یعنی ٹرسٹ وردی بندہ مل گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں اب جانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا چلے جاؤ آپ. جب یہ وہاں پر پہنچی تو ان کے بھائی کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ میری بہن آ رہی ہے، اور وہ اٹھے اور ان کے استقبال کے لیے. تو کہتی ہیں انہوں نے اتنا غصہ کیا اپنے بھائی کے اوپر کہ تمہیں یہ تو یاد رہ گیا کہ تم نے اپنی بیوی بچوں کو اٹھانا ہے، لیکن تمہیں یہ نہ یاد رہا کہ اپنے باپ کی آبرو اور عزت کو تم نے کس طرح ادھر چھوڑ دیا بے یار و مددگار. تمہارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ بہن ناراض نہ ہو، اپنی زبان سے خیر کی کلمات کہو، بیٹھو آرام کرو، اب تھکی ہوئی ہو. اور مسلسل ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتے رہے یہاں تک کہ بہن راضی ہو گئی، اور ان کو پھر باتیں بتانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ان کو کہا کہ بھائی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً ملاقات میں سبقت کرنے پر آپ کو درجہ ملے گا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کی بارگاہ میں آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا. اور ایک اور بات بھی انہوں نے کہی کہ یہ آپ کے باپ سے بھی زیادہ سخی ہیں، جن کی بات میں کر رہی ہوں یہ آپ کے باپ سے بھی زیادہ سخی ہیں. تو عدی بن حاتم کو امید بندھی اور وہ واپس مدینہ چلے گئے، اور کسی امان کے بغیر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے. تو انہوں نے پوچھا آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں عدی بن حاتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا. سوچیں کہ ایک بندہ بھاگا ہوا اور اب وہ واپس آیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پاور ہے. کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے. اسی دوران میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک نحیف لاچار بڑھیا نے آپ کا راستہ روک لیا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. اس نے اپنی کوئی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پورا کر دیا. اور میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ بخدا یہ بادشاہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ان کو روک لے اور وہ اس کے کام میں لگ جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دیے، یہاں تک کہ ہم گھر پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکیہ مجھے دیا کہ اس پر بیٹھ جاؤ، یعنی گدی کشن دیا. میں شرمایا اور عرض کیا نہیں آپ ہی اس پر بیٹھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ کو اس پر بیٹھنا ہوگا. یعنی مہمان جو ہے وہ زبردستی کر سکتا ہے، اپنی میزبان جو ہے وہ زبردستی کر سکتا ہے مہمان کے ساتھ. کہنے لگے کہ آپ بیٹھو. میں ان کا حکم سمجھ کر بیٹھ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کشن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی. سبحان اللہ. میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ کسی بادشاہ کی عادت نہیں ہو سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نصرانیت اور لادینیت کے درمیان میں متذبذب تو نہیں ہو، یعنی یو آر کنفیوزڈ. تو میں نے کہا جی ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی قوم کے مال و دولت میں سے چوتھائی حصہ نہیں لیتے، جو کہ خود تمہارے دین کی روشنی میں تمہارے لیے حلال نہیں؟ یعنی تم ایک غلط کام کرتے ہو، یہ حلال بات تو نہیں ہے نا، تم نے کیوں اس طرح کا ٹیکس لیتے ہو جو تمہارے لیے حلال نہیں؟ میں نے کہا بالکل صحیح، آپ نے صحیح فرمایا. مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. یعنی ان کو کیسے پتا ہونا تھا کہ یہ چوتھائی حصہ لیتے ہیں، اور چوتھائی حصہ جو ہے وہ نصرانیت میں جو ہے وہ جائز نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا عدی شاید تم دین اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی موجودہ حالت زار اور غربت اور مفلسی تمہیں روک رہی ہے، کہ تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان بہت غریب ہیں اور تم امیر ہو، تو کہیں تم ہمارے ساتھ مل کے غریب نہ ہو جاؤ. اللہ کی قسم ان قریب ایک ایسا دن آئے گا کہ مسلمانوں میں مال اتنا وافر ہو جائے گا کہ کوئی شخص تمہیں صدقہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا. اے عدی شاید تجھے اس دین کو قبول کرنے سے مسلمانوں کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کا احساس روک رہا ہے. یعنی اب ڈر رہے ہو کہ مسلمان تو کم ہیں اور ان کے دشمن زیادہ ہیں، تو کہیں میں بے امن نہ ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ خطہ عرب میں اسلامی پرچم لہرائے گا، ہر سو امن ہوگا، اور ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے روانہ ہوگی اور بے خطر، یعنی کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا، اور سفر کرتی ہوئی مدینہ پہنچے گی. اور دوران سفر اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. اے عدی شاید تمہیں اس دین کو قبول کرنے سے یہ احساس روک رہا ہو کہ آج حکومت اور سلطنت غیر مسلموں کے قبضے میں ہے. یعنی سارے سپر پاورز کون تھی؟ پرشیا تھا، رومنز تھے،
یعنی اور لوگوں کے پاس حکومت تھی. اللہ کی قسم تم ان قریب یہ خبر سنو گے کہ سرزمین بابل میں کے سفید محلات کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے اور کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. میں نے تعجب سے دریافت کیا، یعنی عدی نے، کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر مسلمان کا قبضہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مسلمان کسرا بن ہرمز کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے. جناب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اسلام قبول کرتے ہیں. صحیح بات ہے نا. کچھ لوگ جو بزنس والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایمان اللہ سے کوئی بہت جڑے ہوتے ہیں، کچھ دولت اور غلبے کی باتوں سے، یعنی ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے کسی کے دل میں کوئی چیز گھر کر سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی ساری باتیں کھول کے رکھ دی کہ شاید تمہیں دولت کا ڈر ہے یا حکومت کا ڈر ہے یا خزانوں کا ڈر ہے یا دشمنی کا ڈر ہے. ساری چیزوں کے ڈر ان کے دل سے نکال دیے جو بھی ان کے خدشات تھے. حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی، الحمدللہ کہ اسلام قبول کر لیا. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے. اللہ کی قسم وہ بھی پوری ہو کر رہے گی. میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ تک پہنچی، اور میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسرا کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا. اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ کر دکھایا. تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی. مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج اور مفلس نہیں ملتا تھا. آپ کی ڈیسک پر بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم بھی پوری ہو گئی. سبحان اللہ. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں 2 نشانیاں دیکھی اور تھوڑے عرصے بعد تیسری نشانی بھی ظاہر ہو گئی. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو بھی ہدایت دے دے، جس کو بھی سیدھے راستے پر ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر. اور یہ جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے زبان کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کے بارے میں، اور یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے زیادہ سے زیادہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہم کو جما دے، ان کو ہماری عادتوں میں شامل کر دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.